بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے عزیزو، بھائیو، دینی نسبت کے ساتھیو، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت ہماری جو گفتگو چل رہی ہے، یہ گفتگو اصلاح اور تزکیہ نفس کے تعلق سے ہے، اور یہی جڑ اور بنیاد ہے، اور یہ کہیے کہ بنیادی مقاصد میں سے ہے خانقاہوں کے جو اصل مقصد ہے خانقاہ کا وہ یہی ہے، اصلاح ہو جائے، تصفیہ اخلاق ہو جائے، تزکیہ نفس مل جائے، ظاہر و باطن درست ہو جائے، کہ ایک صحیح معنی میں جسے مسلمان کہنا چاہیے وہ مسلمان بن جائے۔ جی ہاں، تو بہت زیادہ ذکر و اذکار کر لیے، تسبیحات پڑھ لی، وظائف پڑھنے لگ گئے۔ میرے عزیزو، یہ اصل میں خانقاہوں کا منشا بھی نہیں ہے، اور اصلاح و تزکیے کی بنیادی جو کہنا چاہیے بنیاد بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، ان سے فائدہ ہوتا ہے جی، اور ہر ایک کی اپنی فضیلت ہے، اجر و ثواب ملتا ہے، لیکن اصل میں جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ تزکیہ یہ اصل میں قلب کی صفت ہے۔ اندر میں جو دل ہے وہ اخلاق رزیلہ، اخلاق حسنہ سے، خصائل حمیدہ سے آراستہ ہو جائے، اور جو رزائل اور برائیاں ہیں اندر میں گھسی ہوئی وہ نکل جائے۔ تو میں اسی کے تعلق سے انشاءاللہ عرض کروں گا۔ اس دن میں نے اس کی تھوڑی سی اہمیت بتائی تھی، اور اہمیت بتانا ضروری ہے، اس لیے کہ عام طور پہ ہم لوگ اگر جسم کو کوئی بیماری لگے، سارا گھر فکر میں ہو جائے گا، سارے رشتہ داروں میں فون پہنچ جائے گا، فلاں کو کینسر کی خبر ہے، فلاں کو ٹی بی ہو گئی ہے، فلاں کو کورونا وائرس ہو گیا، ہر طرف خبریں اور غم اور صدمہ، حالانکہ وہ جسم کی بیماری ہے، جسم ختم وہ ختم۔ لیکن اگر روح میں تکبر ہے، اندر قلب میں تکبر ہے، قلب میں دنیا کی محبت ہے، قلب میں حب جاہ ہے، اور دل کے اندر ناجائز محبتیں اور عشق اور حرام یہ محبتوں میں لڑکوں سے لڑکیوں سے، جی وہ دل بھرا ہوا ہے، یہ حسد بھرا ہوا ہے دل میں، یہ کتنی خطرناک بیماریاں ہیں، انسان کی دنیا اور دین دونوں کو، یعنی دنیا و آخرت دونوں کو تباہ کر دیتی ہے۔ مگر ہمیں فکر نہیں ہوتی۔ میں صحیح عرض کر رہا ہوں، آپ گھر میں دیکھ لو، یعنی گھر میں اولاد ہے، گھر میں اہل و عیال ہیں، اگر وہ اسکول جا رہے ہیں اور کھا رہے ہیں پی رہے ہیں اور صحت مند ہے، تندرست ہے، سب کچھ ہے، کسی کو کچھ پڑی نہیں، اے اللہ کے بندے تو جاہل ہے، تجھے دین کا ایک حکم معلوم نہیں ہے، یہ جہالت تیرے اندر گھسی ہوئی ہے، جی دنیا میں تو ایسا مگن ہے کہ تو آخرت میں سے بالکل غافل ہے، یہ غفلت تیرے اندر گھسی ہے، دل کے رگ و ریشے میں تیرے سرایت کیے ہوئے، اسی لیے تو نماز نہیں پڑھتا، اسی لیے تو قرآن نہیں پڑھتا، اسی لیے اللہ کی یاد کا تجھے خیال نہیں آتا، اسی لیے بیانات کا تیرے اندر اثر کیوں، جب ٹی وی وغیرہ دیکھ کر دل کے اندر یہ ساری چیزیں، تو اس کی کسی کو بھی فکر نہیں کہ میری اولاد کو چاہیے تھا کہ اللہ کو یاد کرے، میری اولاد کو چاہیے تھا کہ نمازیں پڑھے، میری اولاد کو چاہیے تھا کہ قرآن کی تلاوت کرے، میری اولاد کو یہ فلاں 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 چیزیں، یہ جب دل کے اندر امراض بھرے ہو، بیماریاں بھری ہو، دنیا کی محبت کی بیماری گھسی ہے، آخرت پر یقین کی جو صفت قلب میں ہونی چاہیے، جب اس کا فقدان ہے، تو آپ کے بیٹے اور اولاد اور کالجوں میں جانے والے اور خالی دن و رات شب و روز دنیا کے جھمیلوں اور مشغلوں میں رہنے والے، یہ کہاں سے اٹھ کے کود کے اٹھیں گے گرم بستر چھوڑ کر سردی کے موسم میں کہ چلو اللہ نے پکارا ہے، چلو اس طرف چلے، مسجد کی طرف۔ بہرحال میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی بہت اہمیت ہونی چاہیے، اور اے بیان سننے والوں اور اے بیان سننے والیوں، خود ہمیں اپنی فکر کتنی خشوع و خضوع سے میں نماز پڑھ رہا ہوں، کتنی توجہ نماز میں رہتی ہے، قرآن کو کتنے دھیان سے پڑھتا ہوں، کسی کو ذرا اٹھتا دیکھا، چڑھتا بڑھتا دیکھا، اور مالی اور عزت کے اعتبار سے ذرا آگے جاتے دیکھا، تو دل میں دکھن کیوں ہو رہی ہے، دل کے اندر کڑھن اور بے چینی کیوں ہو رہی ہے؟ کسی کے بیانات، تقریریں اور چیزیں زیادہ وہ ہونے لگی، اور ہمارا بیان پہلے چلتا تھا، اور ہمارا درس چلتا تھا، اور ہماری تقریر اور خطاب سے لوگ محظوظ ہوتے تھے اور مجمع جمع ہوتے تھے، فلاں کا ہونے لگا، تو کیوں دل کو دکھ ہو رہا ہے؟
یہ نشانی ہے، یہ نشانی ہے کہ قلب میں اخلاص کی جو صفت حمیدہ وہ غائب ہے، اور ریا اور حب جاہ کا رذیلہ دل میں موجود ہے، اور یہ تباہ کن ہے۔ اس لیے کہ میرے پیاروں، میرے بھائیوں، جیسے میں نے اس دن عرض کیا تھا، قبر میں جس دن آدمی کو رکھ دیا گیا تو یہ جو جسم کی ساری چیزیں یہ تو ختم ہو گئی، کینسر و فلاں یہ بیماریاں۔ ایک مومن کو تو جب یہ بیماریاں ہوتی ہے اور وہ متوجہ اللہ ہوتا ہے اور توبہ کرتا ہے کہ ہائے میرے اللہ، میں نے زندگی کہاں میں گزاری اور اب میں آپ کے پاس آنے والا ہوں، میرا تو یہ حال ہے، یہ حال ہے، وہ تو اس کے لیے بڑی رحمت بن جاتی ہے۔ ہاں، اس لیے کہ وہ حالت توبہ میں رات دن گزار رہا ہے اور دنیا سے اس کا دل اچاٹ ہو چکا ہے، آخرت کی طرف لگ چکا ہے اور آنکھوں سے آنسو گرا رہا ہے، سب صاف ہو گیا۔ تو جن بیماریوں کی ہم کو زیادہ فکر ہوتی ہے، اس لیے میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں مختصر عرض کر دوں تاکہ میں بیماریوں کی تفصیل بتاؤں، اخلاق حمیدہ، خصائل جو حسنہ ہیں ان کی میں وہ بتاؤں اور رزائل کے بارے میں بتاؤں۔ خلاصہ یہی ہے کہ ہمیں خود اپنے طور پر فکر ہونی چاہیے، اور یہ میں عرض کر دوں، اگر قلب میں اچھی چیزیں آراستہ و پیراستہ اور ان سے مزین ہو، ایمان اور ایمانی صفات سے اندر میں دل میں اتری ہوئی ہو، تو حدیث شریف میں ہے، حدیث شریف میں کیا ہے کہ الا ان فی الجسد لمضغہ، جسم میں سن لو، جسم میں بلا شبہ ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اور اس کی حالت یہ ہے کہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، جب اس میں صلاح اور سدھار آ جائے تو سارے جسم میں صلاح اور سدھار۔ یعنی دل میں اگر اللہ کی محبت ہو، آخرت کا دھیان ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہو، محبت ہو، اللہ تعالیٰ کی عظمت دل میں موجود ہو، صحیح طرح اللہ کے وعدوں وعیدوں پر یقین والی کیفیت دل کے اندر راسخ ہو، تو ایسی شاندار نمازیں پڑھے گا اور ایسا راتوں کو اٹھے گا اور تہجد میں اٹھے گا اور اللہ کے سامنے روئے گا۔ جب دل میں یہ ساری صفات ہوں گی تو پھر حسد کہاں، پھر کینہ کہاں، پھر بغض کہاں، پھر ریا کہاں، پھر دکھلاوا کہاں، پھر حب جاہ کہاں، پھر شہرتیں کہاں، اور لڑکے لڑکیوں اور حسینوں کے چکر میں کہاں، اور غیبت و بدگمانیوں کا کہاں اس کو موقع، جب دل اس کا اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگا ہے۔ اسی لیے میں عرض کرتا ہوں کہ اصل جسم میں یہی ہے دل، اور میرے عزیزو اصلاح کا اور تزکیہ نفس کا بنیادی نقطہ جو خانقاہوں میں اصل ہے وہ یہی ہے۔ حضرت حکیم الامت مجدد الملت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہاں، چونکہ میں الحمدللہ شروع سے بچپن سے ایک شوق رہا، جب ہم تقریباً سال چہارم پنجم میں تھے تو تھوڑے سے عرصے سے ہی یعنی ایک شوق پیدا ہو گیا اور ان بزرگوں کے ہاں جانا شروع ہوا۔ تو حضرت مسیح امت رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں رمضان پورا گزارتے تھے جا کر، بہت بیانات سنے، لیکن ہمیشہ حضرت فرماتے تھے کہ عام طور سے خانقاہوں میں لوگ یہ سمجھتے ہیں بزرگوں مشائخ کے پاس کہ مجھے ذکر و اذکار بتا دیے جائیں گے اور بس وہ کر کے پھر کیفیات آئیں گی اور ترقیاں ہوں گی اور اچھے اچھے خواب دیکھنے لگیں گے اور اللہ والے بن گئے۔ ایک مرتبہ تو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت شیخ اول حضرت شاہ مسیح اللہ جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے چارپائی پر اپنے تشریف رکھتے تھے، کئی دن سے نیند نہیں آئی تھی، فرمایا رمضان کا مہینہ تھا کہ بس بیٹھے بیٹھے اونگ لیتا ہوں، کئی دن سے نیند نہیں آئی، وہی اونگ کافی ہو جاتی ہے۔ پھر خیر بات بیان کرتے کرتے آگے یہ فرمایا، کیا ہو گیا لوگوں کو کہ کچھ دن ذکر و اذکار کر کے کیفیات کا غلبہ ہوا اور اللہ والا سمجھ بیٹھے، اور رزائل جہاں تھے، دل کی خرابیاں جہاں تھی، اور غصہ اور تکبر بڑائی وغیرہ جہاں تھی وہ وہیں کی وہیں ہے۔ یہ کہاں اصلاح ہوئی، یہ کہاں تزکیہ ہوا؟ جی اس لیے ذہن میں رکھیے بنیادی بات کہ اصلاح و تزکیہ ہی اصل مقصود ہے مشائخ سے تعلق کا۔ ادھر کی بات پوچھی، ادھر کی بات پوچھی، ادھر کا مشورہ لے لیا، ادھر کا لے لیا، کوئی حرج نہیں ہے کہ معاملات میں دینی رائے اور دینی مشورہ لے لیا جائے۔ اور جہاں تک ایک بات عرض کرتا چلوں، بہت سے حضرات بیچارے مجھ کو بھی مسئلے مسائل پوچھتے ہیں،
اصل میں یہ ہمارا جو سلسلہ ہے اور جو یہ لائن ہے اور جو یہ طریق ہے، یہ اصل میں اصلاحی باتیں پوچھنے کا ہے۔ مسئلے مسائل وہ دارالافتاء میں بہت سے حضرات مفتیان کرام مستند اور جید علماء نے اپنی اپنی ویب سائٹ اور کیا کیا بنائی ہیں، اور آن لائن ان کا ایک نظام ہے پورا، مسائل اور فتاوی باقاعدہ وہاں پوچھنے چاہیے۔ یہاں تو اصلاح و تزکیہ نفس کی باتیں، میرے اندر غصہ بہت زیادہ ہے کیسے علاج ہو، میرے اندر حسد کی بیماری ہے کیسے کیا کیا جائے، ریاکاری دکھلاوے کا بہت زیادہ وہ ہے، نماز میں خشوع و خضوع نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ، اس قسم کی جو باتیں وہ اصل چیز ہے۔ تو بہرحال خانقاہوں میں پہلے زمانے میں میرے عزیزوں اور بھائیوں یہی دل بنائے جاتے تھے۔ تو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ مسیح اللہ جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے جب میں بیعت ہوا تو ہفتم کا مشکات کا سال تھا، تو حضرت نے فرمایا ہم طالب علموں کو بیعت تو نہیں کرتے تھے، تم بہت دنوں سے آتے ہو تو چلو تمہیں کر لیتے ہیں۔ کرنے کے بعد میں نے حضرت سے پوچھا حضرت میرے وظائف، تو فرمایا تمہارا وظیفہ یہ ہے کہ طلباء سے دوستی مت رکھنا، سبحان اللہ، اور لوگوں کے ساتھ اختلاط، بلا وجہ خامخواہ کی گپے شپے، دوستیاں، تعلقات، ادھر بیٹھے ادھر بیٹھے، ادھر کی باتیں ادھر کی باتیں، ان سب دوستیوں سے، ادھر ان چیزوں سے بچنا۔ ابھی تمہارا یہی وظیفہ ہے، بعد میں تم کو پھر وظائف بتائیں گے۔ دیکھا آپ حضرات نے، ورنہ تو عام طور سے سمجھا جاتا ہے کہ بہت ساری تسبیحات بتا دی اور بہت سارے وظائف بتا دیے۔ میرے عزیزوں، اصل جو اس کی حقیقت ہے وہ یہی ہے کہ قلب اور دل مزین ہو جائے اور آراستہ ہو جائے ان صفات سے، خصائل حمیدہ سے، تو اس کے بعد پھر خود بخود اندر دوسری چیزیں جو ہے وہ آتی چلی جاتی ہے۔ غصے سے خالی ہو گیا۔ بہرحال اب میں توفیق الہی فضل خدا بندی سے آپ کے سامنے مثبت اور منفی دونوں شروع کرتا ہوں۔ مثبت اور منفی، سمجھے؟ مثبت اور منفی، پوزیٹیو اور نیگیٹو، یعنی قلب میں کیا صفت ہونی چاہیے اور اس کا مد مقابل کیا ہے جو نہیں ہونی چاہیے، اور اگر وہ جو نہیں ہونی چاہیے وہ ہے تو میرے عزیزوں، میرے پیاروں، ہمیں فکر کر کے اس کو نکالنا ہے، اور جو ہونی چاہیے اگر وہ ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے، اور اگر نہیں ہے تو اس کو فکر کر کے حاصل کرنے کی کوشش کیجئے۔ جی ہاں، کوشش کے بغیر کچھ نہیں ہوتا ہے، ذہن میں رکھ لیجئے۔ حضرت تھانوی قدس سرہ نے فرمایا ہے پورے تصوف اور اس کا سلوک کا نچوڑ یہی ہے کہ اپنی ہمت کو مامورات پر عمل کرنے کے لیے اپنی ہمت کا استعمال کر کے جان کی بازی لگا دیجئے اور اس کو انجام دیجئے، اور منہیات اور گناہوں سے بچنے کے لیے اپنی ہمت کا استعمال کر کے جان کی بازی لگا کے اس سے بچیے۔ یہی چیز ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی نسبت اور تعلق ملتا بھی ہے اور باقی بھی رہتا ہے اور اس میں اضافہ بھی رہتا ہے۔ اب یہ نہ کرے کوئی اور یہ سمجھے کہ کوئی ایسا چٹکلا بتا دیا جائے کہ ہم اللہ والے بن جائیں، نہیں نہیں، مجاہدات کی بھٹی سے تو بھائی گزرنا ہوگا، صبر بھی کرنا ہوگا، حلم بھی اختیار کرنا ہوگا، برداشت بھی کرنی ہوگی، جی بہت سے دل کے ارمانوں اور چاہتوں کو توڑنا اور چھوڑنا بھی ہوگا، جب اللہ تعالیٰ کے دین پر چلیں گے کرنا ہوگا۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے ہم دل کے اندر جو اوصاف ایک مومن کامل، ایمان کامل والے اور صوفی اور اللہ والے اور کہنا چاہیے متقی، پرہیزگار، عالم، ولی اللہ کے قلب میں جو صفات ہونی چاہیے، آئیے ہم ان کا آغاز کریں اور ابتدا کریں، اور جو نہ ہونی چاہیے ان کو ہم ترتیب سے بیان کریں، تاکہ تحلیہ بالفضائل اور تخلیہ عن الرذائل، رذائل سے خالی اور فضائل سے آراستہ، یہ ہمیں بات ہو سکے۔ نمبر 1 میں سب سے پہلے شروع کرتا ہوں، اگرچہ اس کی بہت ضرورت نہیں کیونکہ ہمارے مخاطب مومنین ہیں، ایمان والے ہیں، لیکن پھر بھی آج کا جو دور اور زمانہ چل رہا ہے، حالات چل رہے ہیں، اور شکوک و شبہات کی دنیا اور سوالات اور نیٹ اور طرح طرح کی اسلام یا ایمان کے خلاف بدگمانیاں اور کالجوں میں پڑھنے والے نصابوں میں ایسی ایسی چیزیں، اس لیے جی چاہتا ہے سب سے پہلے میرے عزیزوں ایک ایمان والے کا قلب یقین کامل، راسخ، اعتماد محکم و مضبوط اللہ کے وعد و وعیدوں پر اس سے آراستہ ہونا چاہیے۔ جی ہاں، اور شک و شبہات کی اس میں ادنا سی بھی کوئی گنجائش نہ ہو۔
جو باتیں میرے رب نے کہی، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و حدیث میں فرمائی، اور جس کو میں نے پڑھا اور جانا اور سمجھا، سارا برحق۔ اللہ کا وجود برحق ہے، قیامت برحق ہے، جنت و جہنم برحق ہے، جی مرنے کے بعد کی زندگی برحق ہے، مرنے کے بعد عالم ارواح میں اور قبر میں جو کچھ جیسے جیسے بیان ہوا۔ میرے عزیزوں، سب سے پہلے قلب کی صفت، قلب منیب، انابت والا دل، قلب سلیم، سلامتی والا دل، جی، اور ایمانی قلب ایمانی، وہ یہ ہوگا۔ مومن کو سب سے پہلے دل میں اس صفت کو پیدا کرنا چاہیے۔ اگر یہ صفت نہ ہو اور شک و شبہات، شکوک و شبہات ہو، یا عناد و جحود ہو، انکار ہو، نہ ماننے والی بات ہو، عدم تسلیم و عدم رضا ہو، تو بڑا رذیلہ آ گیا، بڑی گندگی دل میں بھر گئی۔ یہ رذیلہ اور گندگی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے بندہ ہونے اور اللہ تعالیٰ کی بندگی اور ایمان والا ہونے اور اسلام والا اور مسلمان ہونے سے ہی نکال دے گی۔ ہو سکتا ہے کہ ظاہر میں نام مسلمانوں کے رجسٹروں میں رہے، قومیت بھی مسلمانوں کی رہے، اور قبرستان میں اور ساری چیزوں میں مسلمانوں والا معاملہ ہوتا رہے، لیکن میرے پیاروں، اگر قلب میں اللہ عز و جل کی ذات پر اور جو میں نے باتیں بتائی کمال ایمان نہ ہو، آج مجھے اور آپ کو اپنے اور اپنی اولادوں کے لیے اس کے سلسلے میں بہت فکر کرنی چاہیے۔ میری اس بات کو سن کے، اس کان سے سن کے ادھر سے نہ نکالو۔ منفی چیزیں، ایمان کے سے ٹکرانے والی اتنی چاروں طرف نیٹ پر، خبروں میں، اور یوٹیوب پر اور فیس بک پر اور فلاں پر ایسی چیزیں طرح طرح کے عنوانات سے آ رہی ہے کہ کتنے ہی لوگ ان کا اندر قلب میں یقین کی صفت متزلزل ہو جاتی ہے۔ اور یہ ایسا نازک معاملہ ہے کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی ایسا ہو جائے تو فوراً ایمان سے نکلا، اور ایمان سے نکلتے ہی بیوی نکاح سے نکلی۔ تو پہلی صفت میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں، زیادہ تفصیلی تقریر نہیں کروں گا، ورنہ یہ تو ہر وہ جو میں بتاؤں گا، ہر وصف اور صفت وہ پورا ایک بیان چاہتی ہے، لیکن نہیں۔ تو سب سے پہلی چیز ذہن میں رکھ لیجئے، ایمان، اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا اعتماد، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا رسول ماننا، دل کی گہرائیوں سے اس کی صحیح معنی میں تصدیق، یعنی ایمان و تصدیق میں وہ یقین چاہیے کہ جس میں ذرہ برابر جانب مخالف کی کوئی گنجائش موجود نہ ہو۔ اس کا مقابل میں نے بتا دیا، شک و شبہات میں دل مبتلا ہو، جحود و انکار میں مبتلا ہو، عنادن تسلیم نہ کرتا ہو، عدم تسلیم ہو قلب میں، ان سب شکلوں میں دل کو بیمار کہا جائے گا۔ یہ دل شک و شبہات کا بیمار ہے، یہ دل کفر و انکار کا بیمار ہے۔ اسی لیے ایسے جو بیمار دل صحابہ کرام کے زمانے میں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، انہیں ایمان اور اسلام کا تحفہ ہی نصیب نہیں ہوا، مومن و مسلم ہونے کا لقب ہی ان کو نہیں ملا، اس سرٹیفکیٹ سے ہی وہ نہیں نوازے گئے۔ تو اے میرے پیارے بھائیو، تم یہ نہ سوچنے لگنا کہ ہم یہ تو مولانا تو مسلمانوں سے خطاب کر رہے ہیں، پھر ایسی بات کیوں؟ قرآن میں جگہ جگہ یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اس کا معنی ہے نہیں ہے کہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ تو میں آپ سب حضرات کو اور کہتا ہوں کہ گھر میں، اپنے دوستوں میں، متعلقین میں ایمان اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر، قرآن پر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنت و جہنم وغیرہ جتنی چیزیں ایسی ہیں عقائد کی، اس میں پختگی قلب کی پہلی صفت ہونی چاہیے۔ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا، مان جانا میری بات۔ جتنا یقین میں پختگی ہو کہ رات کو سویا ہوا ہے اور یقین پختہ ہے کہ اس وقت سمائے دنیا پر اللہ تعالیٰ اعلان کر رہے ہیں، ارے کوئی سائل ہے، بھکاری ہے، ارے کوئی دعا مانگنے والا ہے، کوئی اپنی ضرورت میرے سامنے رکھنے والا ہے کہ میں اس کی ضرورت کو پورا کروں، کوئی گناہوں کی بخشش چاہنے والا۔ میرے پیارے بھائی، اگر قلب میں یقین کی صحیح کیفیت ہوگی، راسخہ ہوگی، تو یہ آدمی کتنی تیزی سے اٹھے گا۔ اور جو یقین رکھے گا کہ نظر چاہے میں ٹی وی میں دیکھوں، فیس بک پہ دیکھوں، یوٹیوب میں دیکھوں، کہیں بھی دیکھوں، اگر میں کسی غیر محرم کو دیکھوں تو اللہ کے رسول کی لعنت کی بات آئی ہے، لعنت کی بات آئی ہے۔ جسے دل میں یقین ہوگا، ٹھیک اسی وقت میں جب میں غیر محرم کو دیکھ کے مزے لے رہا ہوں، میرا اللہ مجھے اسی وقت میں دیکھ رہا ہے۔ بہرحال تو یقین کی مضبوطی، شک و شبہات اور تردد سے قلب خالی، میرے پیارے بھائیوں، سب سے پہلی یہ صفت ہے
اس سے ہم قلب کو مزین کریں. آؤ آگے بڑھتے ہیں، آؤ آگے بڑھتے ہیں. نمبر 2 یہ تو ہے ایمان جو میں نے عرض کیا ہے یقین کی، کہ یقین مستحکم یقین. اب اگلا مرحلہ بتاتا ہوں. ایک ہوتا ہے ان سب باتوں پر یقین تو ہے مگر استحضار، اور ایک ہوتی ہے غفلت. استحضار اور غفلت سمجھ لینا آپ. غفلت دل غافل ہے، مانتا تو ہوں سب چیزوں کو لیکن قلب میں غفلت بھری ہے. یہ غفلت دل کا ایک مرض ہے میرے پیارو، غفلت دل کا ایک بہت بھاری مرض ہے. اچھے ہم میں سے اس مرض و بیماری میں مبتلا ہے. احساس نہیں ہوتا مال کی محبت میں، دنیا کے جھمیلوں میں اور گھریلو چیزوں میں، اور عورتیں جو ہے لباسوں اور ڈریسوں اور گھر کی چیزوں اور سامان، ان محبتوں میں، اور اپنے نام نمود اور پتہ نہیں کہاں کہیں کی محبتوں اور چیزوں میں اور تبصروں میں، تذکروں میں، اور صبح شام دنیا کے جو تذکرے ہوتے ہیں مال کے اور چیزوں کے اور کاروبار کے فلاں، اس میں غفلت دل پہ اتنی چھائی ہے. یہ غفلت بہت بڑا مرض ہے. اسی لیے مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں یہ بات فرمائی کہ یہ جو حلال کمانے کو لوگ عبادت سمجھتے ہیں، یہ حلال کمانا عبادت ہے، مگر فرمایا جب کہ یہ کسب ہو، اگر یہ کسب نہ ہو اور یہ حرص میں تبدیل ہو جائے کہ حلال مال کی حرص، یہاں سے بھی آوے، یہاں سے بھی آوے، ادھر سے بھی آوے، ادھر سے بھی آوے، اور ہر وقت دل چکر کاٹنے لگے، فرمایا یہ دل کا ایک رذیلہ ہے. میں نے اپنی کتاب تحفۃ السالکین جو لکھی، چھوٹی سی چھوٹے رسالے، اس میں اس کو میں نے لکھا ہے. حضرت تھانوی نے فرمایا کہ دل کا ایک رذیلہ دل کی ایک بیماری ہے اور ہمیں احساس نہیں ہوتا، ہم اس فکر میں رہتے ہیں. اور پیارو جانتے ہو کتنی سنگین ہے یہ؟ اتنی سنگین ہے کہ اگر خاتمے کے وقت میں، جب دنیا سے آدمی کے جانے کا وقت ہے، اگر یہی غفلتیں دل پہ چھائی رہی اور اللہ تعالیٰ کا دھیان نہ رہا، آخرت کا دھیان نہ رہا، اور مجھے اس وقت قرآن پڑھنا چاہیے، تلاوت کرنی چاہیے، ذکر کرنا چاہیے اور کچھ اس طرح کی چیزیں، اور دل پر یہی چھائے دنیا سے چلے گئے، نہ معلوم کیا حال ہوگا. اس لیے ذہن میں رکھیے میں کیا عرض کر رہا ہوں. غفلت، بے دھیانی، اس کی جو صحیح کوالٹی ہے وہ استحضار. یہ چیزیں اہل اللہ کے پاس رہ کر، اللہ والوں کے پاس رہ کر کیا عطا ہوتی ہے. اسی لیے اہل اللہ جو ہوتے ہیں نا، اللہ والے، میرے عزیزوں اور بھائیوں، اللہ والے اپنے ان لمحات زندگی اور لمحات زندگی میں کی ہوئی طاعات کہ جن میں غفلتیں رہی، ان سے توبہ مانگتے ہیں، ان سے توبہ کرتے ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں. ہائے میرے اللہ، میں نے نماز پڑھی لیکن کیسی غفلتوں میں. ہائے میرے اللہ، میں اس زمانے میں ذکر کرتا تھا اور ابھی ذکر کرتا ہوں غفلتوں میں. یہ الگ بات ہے کہ اس کے درجات ہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ اسی لیے جہاں توبہ کا ذکر آیا ہے وہاں الرجوع من المعصیۃ الی الطاعہ، گناہوں کو چھوڑ کے طاعت پہ آ جاوے، والرجوع من الغفلۃ الی الذکر، اور غفلت کو چھوڑ کے اللہ کی یاد پر آ جاوے، اور والرجوع من الغیبۃ الی الحضور، اور بے دھیانی سے اللہ تعالیٰ سے غائب رہتا، دھیان نہیں رہتا، حاضری یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات حاضر و ناظر ہے، اس پر آ جائے. بہرحال یہ قلب کی صفات ہیں اور اس سے بے انتہا اثر پڑتا ہے جسمانی اعمال پر، زندگی پر بے انتہا اثر پڑتا ہے، بے انتہا اثر پڑتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی صحیح یادیں قلب میں رچی بسی ہوں، جو میں ابھی ذکر کر رہا ہوں، یاد رکھیے میں کیا عرض کر رہا ہوں، غفلت دل کی بیماری اور اللہ کا دھیان، اللہ کی یاد، یہ دل کی ایک وصف اور صفت. میں نے عرض کیا ہے، میں آپ کو وہی چیزیں بتا رہا ہوں کہ جو تزکیہ کے اندر جو چیزیں ہیں، جو مثبت بھی ہے اور منفی بھی ہے دونوں، تاکہ سمجھ سکیں ہم. یہی غفلت ہمیں دعائیں چھڑواتی ہے، ذکر و اذکار وقت میں نہیں ہونے دیتی. یہی غفلت ہمیں نمازوں سے روکتی ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے. یہی غفلت ہمیں جب کسی پہ غصہ آیا تو حلم و بردباری سے رک گئے، جب شہوت کی کوئی چیز سامنے آئے تو نظر ڈال دی. کیوں؟ دل میں غفلت ہے. اگر غفلت نہ ہو دل میں تو پھر ایسا نہیں ہوگا. جی ہاں، اسی لیے لا الہ الا اللہ کے ذکر کو خوب کرنا چاہیے. حدیث شریف میں آیا لکل شیء سقالۃ وسقالۃ القلوب ذکر اللہ. اس سے اللہ تعالیٰ دل کو چمکا دیتے ہیں اور روشن کر دیتے ہیں ذکر اللہ سے. اکابر اولیاء اللہ تو بہت کیا کرتے تھے، لیکن آج کے حالات میں کم از کم 300-500 مرتبہ کر لینا چاہیے، اور صحیح طرح کرے. جب لا الہ الا اللہ کہے، لا الہ کہے، تو ہلکا سا ذرا دھیان کرے، گردن کو بھی ادھر کو موڑے
اور پھر اللہ کہتے ہوئے جی قلب کی طرف کو، اور ہلکا سا دھیان کرے کہ اللہ کا سارا غیر نکل رہا ہے، دل سے صاف ہو رہا ہے سارا غیر۔ جیسے ہم نماز میں جب تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہاتھ اٹھاتے ہوئے پچھلے ہاتھوں سے اشارہ کرنا چاہیے میں نے ساری دنیا کو پیچھے پھینکا، اور اب جب نیت باندھی تو گویا اللہ کے سامنے میں کھڑا ہو گیا ہوں۔ یہی غفلت کا جو مرض ہے ہماری نمازوں کے اندر سے خشوع و خضوع ہٹائے ہوئے ہے۔ اگر قلب میں اللہ کی یاد رچی بسی ہو، ایسی نماز پڑھو گے کہ لطف آ جائے گا، پھر نماز کو واقعی کہو گے کہ الصلاۃ قرۃ عینی، نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، پھر نماز کو واقعی کہو گے کہ الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز تو واقعی مومنین کی معراج ہے۔ لیکن غفلتوں میں کیا ہے، نیت باندھی اور پتہ نہیں دل کہاں کہاں کے چکر کاٹ رہا ہے۔ جو مناظر یوٹیوب میں اور فیس بک پہ دیکھے، جو مشغلے بازاروں میں کاروباروں میں ادھر ادھر کیے، وہاں دل چکر کاٹ رہا ہے۔ میرے عزیزو، اس لیے ہاں اس کو صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اس میں لکھا ہے جب بعد مریدین وہاں آتے اور حضرت احوال پوچھتے تو اگر کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے جس میں دل وہاں اٹکا ہوا ہو گھر میں، تو حضرت فرماتے تھے جاؤ پہلے وہاں سے اس کو صاف کر کے آؤ معاملے کو، اور پھر آگے یہاں پر وقت لگاؤ، ورنہ تمہارا دل وہاں اٹکا رہے گا، تم یہاں رہو گے، فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے دل کی ایک بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے غفلت، اس سے ہمیں بچنا چاہیے، اور اس کے جو علاج معالجات ہیں اس طرح سے اس کا علاج کرنا چاہیے۔ آگے بڑھو میرے عزیزو، اور آگے کیا بڑھو، چلو آج اتنا ہی رہنے دیتے ہیں جی۔ اول میں نے عرض کیا ہے صحیح کمال یقین، اعتماد، یہ میں نے پہلی بات عرض کی، اس کی ضد وہ بھی بتا دی میں نے، تردد ہو، ڈاؤٹ ہو، شک ہو، اور نمبر 2 پر عرض کیا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ کی ذات پر جو ہمیں ایمان ہے اس کا استحضار، یعنی اللہ کی یاد ذکر، وہ غفلت، اس کی ضد غفلت ہے۔ غفلت دل میں نہیں ہونی چاہیے۔ اگر غفلت دل میں ہوگی تو سمجھ لو کہ زبان پر تو تسبیح چل رہی ہے اور دل نہ معلوم کہاں ہے۔ ای چنی تسبیح کے دارت اثر، شہر میں غالب رومی کا شعر ہے کہ زبان پہ تسبیح ہے اور دل پتہ نہیں کہاں ادھر ادھر لگا ہوا ہے۔ ایسی تسبیح کیا خاص اثر رکھے گی؟ یعنی اس کا فائدہ فی نفس ہی تو ہوتا ہے، ایسا تو نہیں ہے۔ کم از کم اعضاء میں سے ایک عضو تو اللہ کی یاد میں ہے بھائی۔ چلو اگر دل ساتھ نہیں دے رہا ہے تو کم از کم اعضاء میں سے ایک عضو تو اللہ کی یاد میں ہے، زبان۔ اس لیے یہ نہیں ہے کہ بالکل نفع نہیں ہے، لیکن جیسا نفع ہونا چاہیے ویسا نفع نہیں ہوتا۔ جیسا نفع تلاوت سے ہونا چاہیے، جیسا نفع نماز سے ہونا چاہیے، جیسا ذکر اللہ سے ہونا چاہیے، وہ نہیں ہوتا جب اس طرح غفلت ہوتی ہے۔ اللہ عز و جل ہم سب کے قلب سے غفلتوں کو دور فرما دے، تمام امراض قلبیہ کو اللہ تعالیٰ، امراض باطن کو سب کو حق تعالیٰ دور فرما دے، اور اپنی رحمت سے ہمیں تزکیہ نفس کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔